اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ گزشتہ کل سورہ طور آیت نمبر 28 تک سبق ہوا تھا۔ 27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 29 فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اس آیت کا عنوان ہے فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کا فریضہ اور ذمہ داری کیا تھی۔ فرمائے فذکر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے، فما انت بنعمت ربک، پس آپ اپنے رب کے فضل سے، نعمت کا ترجمہ ہوگا فضل، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ مجنون ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض یہ لوگ کرتے تھے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں اور اس کو وحی کہتے ہیں تو یہ حقیقت میں آپ کہانت کرتے ہیں۔ کاہن جو عربوں میں ایک تصور تھا، جیسے نجومی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے آپ کاہن ہیں یا آپ مجنون دیوانے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ نہ تو آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اب یہ جو آیت ہے حاشیے پر لکھیں گے کہ یہاں سے آخر سورت تک منکرین توحید و رسالت و قیامت کے مزعومات باطلہ کا بیان ہے، یعنی اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک منکرین توحید، منکرین رسالت اور منکرین قیامت کے مزعومات باطلہ یعنی جو ان کے باطل گمان تھے، جو ان کے غلط خیالات تھے، اس کا بیان اب آ رہا ہے۔ ام یقولون شاعر، لکھیں شکوہ و طریق المناظرہ بالمشرکین۔ اس آیت میں شکوہ بھی ہے اور مشرکین سے مناظرے کا طریقہ بھی ہے۔ فرمایا ام یقولون شاعر، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ نتربص به ریب المنون، کہ جس کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں ریب المنون، حوادثات کی گردش کا۔ ریب کہتے ہیں حادثے کو، منون کہتے ہیں موت کو۔ منون کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ تو یہ لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ آپ ایک شاعر ہیں اور چلو ان کو اپنی شعر و شاعری کرنے دیں، ہم انتظار کرتے ہیں ان پر موت کے حادثے کا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی موت آ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، بس کیوں بات کو، لڑائی کو آگے بڑھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ شاعر کہتے ہیں آپ کو اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں موت کے حادثے کا انتظار کرتے ہیں۔ قل، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے نتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم تو میری موت کا انتظار کرتے ہو اور میں تم پر آنے والی اللہ کی پکڑ کا انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہے؟ احلام، احلام حلم کہتے ہیں عقل کو، عقل۔ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کی، یعنی ان منکرین و مشرکین کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہے؟ ام کے نیچے لکھے بل، یہ بل کے معنی میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے طاغون جو سرکشی کرنے والی ہے۔ کوئی عقل نے ان کو نہیں کہا کہ عقل کی بنیاد پر حضور کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ایک سرکشی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ ام یقولون تقولا، شکوہ متعلق قرآن، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تقولا، آپ اس کو بنا لائے ہیں۔ جو اعتراضات حضور پہ کیے تھے نا انہوں نے، اللہ پاک اس کو ذکر فرما رہے۔ ام یقولون، وہ لوگ کیا کہتے ہیں تقولہ،
کہ آپ اس کو بنا لائے ہیں، یعنی کس کو؟ قرآن کریم کو. حضور کو کہتے تھے آپ بنا لائے ہیں. بل لا یؤمنون، لکھے جواب تحقیقی. اللہ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. اس کے بعد لکھیں گے عنادن. کیا لکھیں گے؟ عناد. یہ لوگ ضد کی وجہ سے ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ ہے جواب الزامی. جواب الزامی. چلو کہہ دو ان سے کہ یأتوا، لے آؤ، بحدیث مثلہ، حدیث ان کے نیچے لکھے ایک جملہ، یعنی ایک آیت، کہ لے آؤ ایک جملہ بھی مثلہ، اس کے مثل، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اس شخص نے قرآن خود بنایا ہے، تو ان سے کہو کہ چلو تم اس قرآن کے ایک جملے یعنی ایک آیت کی طرح تم بھی بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. حدیث ان سمجھ گئے؟ ایک جملہ یعنی ایک آیت. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اچھا فرمایا ام خلقوا، لکھے متعلق توحید. اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ شق اول، شق اول وہ تو الگ بات ہے، شق نمبر ایک وہ تو الگ بات آ رہی ہے، لیکن یہ ہے متعلق توحید. فرمایا ام خلقوا، کیا یہ لوگ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، شیء کے نیچے لکھے خالقن. کیا یہ لوگ یعنی یہ جو منکر کافر مشرک ہیں، یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے؟ یہ لوگ کہتے ہیں. اس کے نیچے لکھے شق نمبر ایک. ام هم الخالقون، شق نمبر دو، یا پھر وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. اس کے نیچے لکھے لانفسہم، اپنے آپ کو. سمجھ گئے؟ اب دو ہی شکلیں ہیں نا، یا تو یہ کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خود پیدا ہو گئے، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے جب اللہ کو نہیں مان رہے. سمجھ گئے؟ ام خلق السماوات والارض، شق نمبر تین، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین کرنے والے ہی نہیں ہیں. ام عندہم خزائن ربک، متعلق رسالت، اوپر تھا نا متعلق توحید، اب ہے متعلق رسالت، یعنی شکوے ہیں، شکوے. فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے؟ خزائن کے نیچے لکھے یعنی نبوت کے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں نبوت دی، تو کیا یہ تقسیم جو ہے اللہ پاک ان سے پوچھ کے کریں گے؟ فرمایا کیا ان کے پاس ہے آپ کے رب کے خزانے یعنی نبوت کے؟ ام هم المسیطرون، یا وہ لوگ نگران ہے. مسیطرون کے تین ترجمے، یا یہ لوگ نگران ہے، حاکم ہے، انچارج ہے. ایک آدمی جب بات کرتا ہے تو پہلے اپنی حیثیت اور قد کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ اب بات تو ایسی کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ کوئی نگران ہے یا حاکم ہے یا اس دنیا کے انچارج ان کو بنایا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نگران حاکم ہیں. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ سن لیتے ہیں، فیہ، فیہ کے نیچے لکھیں بسبب اس کے، سن لیتے ہیں بسبب اس کے. سمجھے دوستو؟ یعنی اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں اور غیب کی باتیں سن کے آ کے نیچے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے معلوم کیا یہ شخص سچا نبی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ یہ لوگ سن آتے ہیں بسبب اس کے. فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، چاہیے کہ لے آئے اپنے سننے والے کو بسلطان مبین، کسی واضح دلیل کے ساتھ. اپنے سننے والے کو کیا کریں؟ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرے نا کہ فلاں نے جا کے اوپر باتیں سنی ہیں، اس مستمع کو لے آئے، اور لائے لیکن ایسے نہ لائے، بسلطان مبین، کسی واضح دلیل کے ساتھ لائے. ام لہ البنات ولکم البنون، یہ ہے متعلق توحید، یعنی شکوے چل رہے ہیں دوستو. فرمایا کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟
کہتے تھے نا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ متعلق رسالت، کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا ہے کہ یہ اس کے تاوان میں دبے ہوئے ہیں؟ مغرم کہتے ہیں تاوان کو، مثقلون کہتے ہیں بوجھل یعنی دب جانا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے، تو کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ، کوئی فیس مانگ لی ہے کہ جس کے تاوان میں یہ بوجھل ہو گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے، غیب کے نیچے لکھیں یعنی وحی، یا ان کے پاس کوئی غیب یعنی وحی کی بات ہے، فہم یکتبون جسے یہ لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا انہوں نے ارادہ کیا ہے کیدن کسی بری تدبیر کا، کسی بری تدبیر کا ارادہ کیا ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، پس جن لوگوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، یہی لوگ گرفتار ہوں گے مکر کے وبال میں۔ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ گرفتار ہوں گے مکر کے وبال میں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، متعلق توحید، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، عما ان چیزوں سے یشرکون جسے یہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ ایسے تمام شرکاء سے، شرکت کی باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، عناد مشرکین، عناد مشرکین کیا ہے؟ فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کسفن کہتے ہیں ٹکڑے کو، اگر یہ لوگ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا، اگر ان کو نظر آئے نا کہ اوپر سے کوئی ٹکڑا آ رہا ہے نیچے، تو یقولو، تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی عذاب کی پکڑ کی نشانی محسوس بھی ہو نا، تو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ٹینشن نہیں لے، یہ تو اوپر سے ایک بادل ہے، بس ذرا موٹا سا ہے۔ کیا ہے؟ تہ بتہ بادل ہے۔ فرمایا فذرہم، امہال مجرمین، مہلت۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فذرہم، آپ چھوڑ دیں ان کو، پرواہ مت کریں ان کی، حتی یلاقوا یومہم الذی، تخویف اخروی، یہاں تک کہ یہ پالے اپنے اس دن کو جس میں ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے۔ یصعقون، جن میں ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ یلاقو، یہ پالے یومہم، اپنے اس دن کو، الذی فیہ یصعقون، جس میں ان کے ہوش اڑائے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کیفیت یوم، اس آنے والے دن کی کیفیت کیا ہے قیامت کے دن کی؟ فرمائے یہ وہ دن ہے لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کچھ کام نہیں آ سکے گی ان کی بنائی ہوئی تدبیریں، کیدہم، جو ان کی بنائی ہوئی تدبیریں تھی دنیا میں، وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تخویف دنیاوی، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، عذاباً، ان کے لیے ایک عذاب ہے، دون ذالک، اس دن سے پہلے۔ اب غور کریں، جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی کافر ہیں، مشرک ہے، فرمائے ان کے لیے ایک عذاب اس دن سے پہلے بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہاں پر؟ دنیا میں۔ یہ لکھیں گے تو آسان ہو جائے گا، یعنی دنیا میں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تسلی خاتم الانبیاء، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہے، ہماری نگرانی میں ہے۔ سمجھے؟ اعیننا کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ ہے علاج حزن۔ علاج حزن، غم کا علاج کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچی، اس کے جان کے دشمن پیدا ہو گئے، تو ان سے کہا گیا بھئی آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں نا۔ چلے بھئی جان کی حفاظت سے تو تسلی ہو گئی، لیکن ایک آدمی کب تک ایک جگہ بیٹھ کر کے زندگی گزارے گا؟ جیسے آج کل لوگ پریشان ہیں نا، کہہ رہے ہیں بھئی گھروں میں بیٹھے ہوئے کیا کریں،
کیا مسلمان بھی پوچھ رہے ہیں کیا کریں؟ دیکھیں قرآن کریم نے اس کا نسخہ بتایا، حضور کو فرمایا کہ آپ کا جو حزن ہے، جو غم ہے نا، اس کا علاج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ حین تقوموا، جب آپ اٹھ جائیں، جب آپ اٹھ جائیں۔ نیچے لکھے من المجلس یا من النوم، کہاں سے اٹھیں؟ مجلس سے اٹھیں یا نیند سے اٹھیں؟ تو آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی آپ اللہ پاک کی تسبیح پڑھیں۔ نیچے لکھے نماز عشاء، نماز رات کو کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی نا۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی، ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی نیچے لکھے نماز فجر۔ اب سوال یہ کہ نمازیں تو کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اور یہاں جو اشارۃ النص سے ثابت ہوا وہ کتنی نمازیں ہوئی؟ 2، عشاء اور فجر، تو باقی کیوں نہیں ہوئی؟ حاشیے پہ لکھیں کہ فجر اور عشاء یہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے، فجر اور عشاء منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے خصوصیت سے ان 2 نمازوں کا تذکرہ فرمایا۔ سمجھ میں آ گئی؟ خصوصیت سے ان 2 نمازوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال یہ غم کا ایک علاج ہے۔ آج وہ لوگ جو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یار وقت ہی نہیں ملتا مجھے اعمال کا اور مسجد آنے کا اور ذکر تسبیحات کا اور معمولات کا، آج تو فراغت کلیہ ہو گئی نا، لوگ اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اتنی فراغت ہو گئی ہے، سو کے بھی تھک گئے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، جو اعمال عام مصروفیت کے دنوں میں نہیں ہو سکتے تھے وہ ان دنوں میں شروع کر دیے جائیں۔ نفلی نمازوں کا اہتمام ہے، ذکر تسبیحات ہے، دعائیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کا سیکھنا ہے، لیکن لوگ باقی کام ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، اس طرف پھر بھی توجہ نہیں ہو رہی۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر عامۃ الناس کی رہنمائی کریں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ کیسے کریں، کیسے کریں، اس لیے کہ وہ جگہ تو لے لی گئی کہ یہاں پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہ سورۃ الطور ختم ہو گئی دوستو، آگے ہے سورۃ النجم۔ کو اطلاع دے دے بول رہا ہے، آگے ہے سورۃ النجم۔ اب اس سورۃ النجم کا ربط کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ دیکھیں ربط سورۃ النجم بالطور نظر آ رہا ہے؟ کیا ربط ہے؟ 2 باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، سورہ طور کے آخر میں تسبیح یعنی تنزیہ الرحمن عن الشر کا بیان، عن الشرکاء کا بیان تھا۔ تنزیہ الرحمن عن الشرکاء، کہ رحمان اللہ کی ذات شرکاء سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب اس کی ابتدا میں یعنی اس سورت کی ابتدا میں معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے اور ان سے شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا ربط والنجم اذا ہوا کو ادبار النجوم سے ہے۔ دیکھیں پچھلی صورت، اس صورت کے آخر میں آیا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد، ستاروں کا تذکرہ تھا نا، اور اس صورت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا، ستاروں کے تذکرے سے۔ یہ ہے رب۔ خلاصہ اس صورت میں 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اس بات رسالت، نمبر 2 طریق المناظرہ بالمشرکین، نمبر 3 زجر، نمبر 4 نفی شفاعت قہریہ، قہریہ کہتے ہیں زبردستی کو، جو کفار کا تصور تھا کہ ہماری زبردستی سفارش کریں گے۔ نمبر 5 تسلی خاتم الانبیاء، نمبر 6 شکوہ خاص در ضمن تفصیل مضامین، ایک خاص شکوہ ہوگا اور ان تفصیلی مضامین کے ضمن میں ہوگا۔ نمبر 7 تخفیفات۔ سمجھ گئے؟ اب سورہ نجم کا موضوع کیا ہے؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کا موضوع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ وحی الہی ہے، اور تمہارے معتقدات ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ تمہارے جو معتقدات ہیں، جو تم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، نظریات، یہ ظن اور تخمین پر مبنی ہے۔ ظن و تخمین جانتے ہیں نا، اندازوں اور اٹکل پر، جبکہ پیغمبر کے ارشادات تو وحی الہی ہے، آسمان سے اللہ پاک نے دیے ہیں آپ کو۔ سمجھ گئے؟ اب آ جائیں دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، نجم کے نیچے لکھے شاہد۔ جس چیز کی قسم کھائی جائے نا، اللہ جس چیز کی قسم کھائے، وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی گواہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ گواہ اور دلیل ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو شاہد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک گواہ، نشانی کے طور پر اللہ پاک نے قسم کھائی۔ فرمایا والنجم، قسم ہے کس کی؟ ستاروں کی۔ کب؟ اذا ہوا، جب وہ غروب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، لکھیں جواب قسم و اثبات رسالت۔ جواب قسم و اثبات، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بھولا نہ بھٹکا۔ نہ بھولا ہے، ضل کے معنی بھول جانا۔ فرمایا یہ نہ تو بھول گئے، وما غوا، اور نہ بھٹک گئے۔ دونوں چیزوں کی نفی فرمائی۔ وما ينطق عن الہوا، یہ نہیں بول سکتے اپنی ذاتی خواہش سے۔ ینطق کے نیچے لکھیں دین کے بارے میں، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ نہیں بول سکتے کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں۔ عن الہوا، ہوا کے نیچے لکھے خواہش، مرضی۔ اپنی خواہش و مرضی سے آپ نہیں بول سکتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کا بولنا تو وحی ہے، یوحا، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ نیچے لکھے من اللہ۔ ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے دوستوں؟ نطق، بولنا، بولنا۔ فرمائے نہیں ہے بولنا مگر کس سے؟ وحی سے، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ علمہ شدید القوا، بیان واسطہ وحی۔ وحی آتی کس کے ذریعے سے ہے؟ اس واسطے کا بیان۔ فرمایا علمہ، وہ وحی آپ کو سکھائی، شدید القوا، ایک سخت طاقتور نے۔ سخت طاقتور کون ہے؟ نیچے لکھے جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے واسطے سے آپ تک وحی پہنچائی نا۔ فرمایا وحی آپ کو سکھائی کس نے؟ ایک سخت طاقتور نے۔ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو کہ ذاتی طاقت ذاتی والا ہے، بھرپور طاقت والا ہے۔ استاد صاحب ترجمہ لکھواتے ہیں طاقت ذاتی والا ہے۔ طاقت یعنی اللہ پاک نے آپ کو ذاتی طاقت دی ہے، اور حضرت لاہوری ترجمہ کرتے ہیں بھرپور طاقت والا ہے۔ فاستویٰ، پس نمودار ہوا۔ پس کیا ہوا؟ نمودار ہوا۔ بریکٹ میں لکھیں اصلی صورت میں حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا؟ 2 مرتبہ۔ ایک دفعہ غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، دوسرا جو ہے وہ معراج کی رات میں، 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اب فاستویٰ کے نیچے لکھا ہے ازالہ شبہ، لکھا ہے نا، ازالہ شبہ۔ شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ کرتے تھے مشرکین کہ اگر اس شخص کا دعویٰ یہ کہ مجھ پر فرشتہ وحی لے کر آیا ہے، تو وہ فرشتہ تو نظر نہیں آیا، اس نے دیکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، فاستویٰ، وہ طاقتور فرشتہ کیا ہوا؟ نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ کس صورت میں؟ اصلی صورت میں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ اونچے کنارے پر تھا۔ افق کہتے ہیں کنارے کو، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، اونچے کو۔ ظاہر کہاں پر ہوا؟ بلند کنارے پر۔ بریکٹ میں لکھے یعنی مشرقی، آسمان کی جو مشرقی سمت ہے، مشرق، سمجھ رہے ہیں دوستوں، جہاں سے سورج نے نکلنا ہوتا ہے، یہاں جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ ثم دنا، پھر قریب آئے، فتدلی، پھر اور قریب آ گئے۔
تدلّا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ قریب آنا. تو محض دیکھا نہیں، جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور خوب قریب آئے آپ کے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب تر. قاب قوسین، قاب کہتے ہیں برابر کو، قوسین کہتے ہیں کس کو؟ 2 کمانوں کو. عربوں کے ہاں جب 2 آدمی آپس میں اخوت کرتے تھے نا، دوستی، اخوت، کہ ہم آپس میں آج سے دوست اور بھائی بن گئے، تو دونوں اللہ کے اپنی، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، طریقہ، تو یہ کمانے ملانا دلیل ہوتا تھا کہ یہ دونوں بالکل قریب ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا قریب ہوئے کہ جیسے 2 کمانوں کے برابر، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی کی اللہ تعالیٰ نے. نیچے لکھے فَأَوْحَى کے نیچے لکھے اللہ بواسطۃ جبرائیل، فَأَوْحَى اللَّهُ بِوَاسِطَةِ، اللہ نے وحی کی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، الی عبدہ، اپنے بندے کو، ما اوحا، جو اللہ نے وحی کرنی تھی وہ کر لی اللہ نے. ما کذب الفؤاد ما رأى، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا کہ ممکن ہے یہ جس کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں کسی اور کو دیکھا ہو، ہے نا، انسان سے مغالطہ تو ہو سکتا ہے نا. تو مشرکین کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے جس کو یہ فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور ہو. اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا. فرمایا صرف آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، بلکہ دل نے بھی آنکھ کے دیکھے ہوئے کی گواہی دی ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان آنکھ سے دیکھ لیتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور جہاں آنکھ کے دیکھنے کے بعد دل بھی ساتھ ہو جائے تو انسان کہتا ہے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، وہاں شک نہیں ہوتا ہے نا. تو اس شبے کا ازالہ فرمایا. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے تکذیب نہیں کی، ما رآ، جو آنکھوں نے دیکھا. سمجھے ترجمہ؟ دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے نہیں جھٹلایا کس کو؟ ما رآ، آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو، آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو. افتمارونہ علی ما یری زجر، فرمایا کیا تم لوگ جھگڑتے ہو اس شخص سے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. تمار کہتے ہیں جھگڑے کو. کیا تم جھگڑتے ہو اس پیغمبر سے، علی ما یری، اس بات پر جو اس نے دیکھا. یرا دوستو ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے لیکن نیچے لکھے بمعنی ماضی. اشکال تھا جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے پر جو پہلے ہو چکا تھا، ہے نا، تو لہٰذا یرا بمعنی ماضی ہے. فرمایا کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو اس نے پہلے دیکھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تحقیق انہوں نے تو اس فرشتے کو دیکھا. نزلتاً اخرى، ایک اور مرتبہ بھی. نزلتاً کا ترجمہ کیا ہے؟ مرتبہ. اخرى ایک اور بھی. فرمایا چلو تم کہتے ہو نہیں دیکھا، تو بھائی اس نے ایک نہیں 2 دفعہ دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ دیکھا. کہاں پہ؟ عند سدرۃ المنتہا، مکان رؤیت. مکان رؤیت کہاں دیکھا؟ فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ درخت ہے آسمانوں پہ، آسمانوں سے اوپر اللہ پاک نے ایک بیری کا درخت بنایا جس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. عندها جنت المأوا، شرف مکان، شرف مکان. فرمائے سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ فرمایا عندها جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا بھی ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو، مأوا کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ. ہمیشہ رہنے کی، یعنی جو جنت ہے نا ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، زمان رؤیت دیکھا کب؟ فرمایا جب کہ سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی. یغشا کے معنی آتے ڈھانپ لینا. حاشیے پہ لکھیں یہ فرشتے تھے پروانوں کی شکل میں. جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرشتے بکثرت آپ کے استقبال کے لیے آئے، آپ کے استقبال کے لیے آئے. تو فرشتے نورانی مخلوق ہے نا، تو پورا جو سدرہ کا درخت ہے نا اس کو ڈھانپ لیا. کس نے؟
فرشتوں نے فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ، جب کہ ڈھانپ دیا سدرہ کو، ما ان فرشتوں نے، یغشا جنہوں نے ڈھانپ دیا۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت پہ ہم قمقمے اور لائٹیں جلاتے ہیں، اس لیے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب حضور تشریف لے گئے آسمانوں پہ تو آپ کی استقبال پہ بھی کیا کیے گئے؟ سدرہ کو سجایا گیا، ڈھانپا گیا، یعنی فرشتوں کا استقبال ہوا نا، تو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح فرمایا، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ ہے بیان استقلال، بیان استقلال۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ چوکی نہ آگے بڑھی۔ زاغہ کے معنی ہے ٹیڑھی ہونا، ٹیڑھی، نہ تو نگاہ ٹیڑھی ہوئی یا چوک گئی۔ چوکنا جانتے ہیں؟ غلط ہونا۔ اور طغا کے معنی ہے آگے بڑھنا۔ ایک ہے کہ جس چیز کو دیکھنے گئے تھے اس کے بجائے غلط چیز دیکھ لی، یہ ہے زاغہ۔ اور ایک ہے جس چیز کو دیکھنے گئے تھے اس کو چھوڑ کر مزید چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہا گیا بھئی فلاں جگہ پہ حضرت مدنی کے شاگرد آئے ہیں، تو طلبہ جاتے ہیں نا، بھئی ہم حضرت مدنی کے شاگرد کی زیارت کے لیے جا رہے۔ جب وہاں گئے تو حضرت تو ابھی تشریف نہیں لائے تھے، حضرت کے جو خادم تھے اس کو دیکھا، طلبہ نے کہا کہ حضرت تشریف لے آئے، یہ ہے زاغہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے زاغہ۔ اور ایک یہ کہ گئے حضرت مدنی کے شاگرد کو دیکھنا ہے، جب وہاں گئے تو اب دیکھ رہے وہ ان کے کمرے میں یہ فریم لگا ہوا ہے، وہ پنکھے میں یہ کلر ہوا ہے، وہ دیکھو وہ، اب حضرت نہیں یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آگے، تو دونوں باتیں کیا ہے؟ غلط ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے ہمارے پاس تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے میں نہ ان کی نگاہ کو چوک ہوئی ہے نہ آگے بڑھی ہے، جس چیز کو دیکھنے آئے تھے اسی کو دیکھ کے گئے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، قوت استقلال، قوت استقلال، تحقیق انہوں نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ حضور نے وہاں جا کر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب کبریٰ کے حاشیے میں لکھا ہے یہ آیت رؤیت جبریل کے بارے میں ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی نا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ رؤیت جبریل کے بارے میں ہے۔ اصل میں یہ وضاحت اس لیے کہ بہت سارے حضرات نے اس سے رؤیت باری تعالی مراد لیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ آیت رؤیت جبریل کے بارے میں ہے۔ باقی معراج میں رؤیت باری تعالی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل ہے، حضرت عائشہ قائل نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ معراج کی رات رؤیت باری تعالی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے کیا ہیں؟ قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے جا کر اللہ کا دیدار کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا دیدار نہیں کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں، یہ ایک تیسرا قول ہے تطبیق کے لیے، اچھا قول ہے دوستوں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے بعض انوار جلالیہ ہے، جلالیہ، اور بعض انوار جمالیہ ہے۔ اللہ کے بعض انوار کیا ہے؟ جلالیہ، اور بعض انوار جمالیہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو نفی ہے وہ انوار جلالیہ کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ انوار، اس لیے کہ اس رات اللہ پاک جلال میں نہیں تھے، خوش تھے، بلکہ حضور کی آمد پر اللہ کی رحمت اپنے عروج پر تھی۔ تو حضرت عائشہ کی نفی کس کی ہے؟ انوار جلالیہ کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثبات وہ انوار جمالیہ کا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا، تو وہ اثبات الگ چیز کا کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ نفی الگ چیز کی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستوں؟ دیکھیں، افرائیتم اللات والعزیٰ، مشرکین کے ساتھ طریق مناظرہ بتوں کے متعلق۔ مشرکین کے ساتھ طریق مناظرہ کس کے متعلق؟ بتوں کے۔
اور دیکھیں ہمارے حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم جلالین شریف پڑھاتے تھے، تو استاد جی یہ عجیب نکتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ دیکھیں آیت کا انداز کیا بتا رہا ہے، آیت کا انداز۔ اب مشرکین سے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، دیکھیں غور کریں، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ ومناتا، اور منات کو، الثالثۃ الاخری، جو ایک تیسرا ہے، ثالثہ کہتے ہیں تیسرے کو، الاخری جو اور ہے، یہ ترجمہ ہوگا، اور منات کو جو کہ ایک تیسرا اور ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب دیکھیں تو استاد صاحب فرماتے تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب کہ دیکھیں اللہ پاک نے ان پر رد کیا، کس اعتبار سے؟ کہ جن کو تم اپنا معبود کہتے ہو، یعنی لات، منات، عزیٰ وغیرہ، کیا تم نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ میرے پیغمبر نے اپنے معبود کو دیکھا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ان پر رد اس انداز میں کیا مشرکین پر کہ جن کو تم نے معبود بنایا ان کو کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے؟ یعنی نہیں دیکھا نا، تو مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ میرے پیغمبر نے مجھے معبود بنایا ہے اور اس نے میرا دیدار کیا ہے۔ واللہ عالم، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ خیر، فرمایا کیا تم نے لات اور عزیٰ اور منات کو جو ایک تیسرا ہے کیا دیکھا ہے؟ اس کے بعد عبارت محذوف نکالیں، حل نفعت او ضرت، حل نفعت او، کیا انہوں نے کوئی نفع یا نقصان پہنچایا؟ الکم الذکر ولہ الانثی، مناظرہ متعلق ملائکہ۔ اب ملائکہ سے متعلق مناظرہ ہو تو اس کا طریقہ، فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے مؤنث ہو، بیٹیاں ہوں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی بے ڈھنگی ہے۔ ضیزیٰ بے ڈھنگی جانتے ہیں، بے ترتیب۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے مگر یہ صرف نام جو تم نے رکھ دیے تمہارے باپ داداؤں نے، یہ تمہارے بنائے ہوئے نام ہے۔ کسی کو لات کہا، کسی کو عزیٰ کہا، کسی کو، آج کل بھی آپ دیکھیں نا جو گمراہ قسم کے بدعت اور گمراہی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، وہ نام رکھ لیتے ہیں، فلاں والی سرکار اور یہ والی سرکار اور یہ والی سرکار، اور ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے تھوڑی انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ نام رکھو، یہ تو انہوں نے جو ان کو سمجھ آیا وہ رکھ دیا یہاں پہ اٹھا کے، سمجھ گئے؟ تو یہ ان لوگوں کے اللہ نے فرمایا ان ہی نہیں ہے یہ الا اسماء مگر صرف نام، سمیتموہا انتم وآباؤکم جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ دیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ لہٰذا آج کل کے جو اہل بدعت ہیں وہ کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، اور کسی کو مختلف نام وغیرہ تجویز کر لیتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ ان حضرات نے تھوڑی کہا تھا کہ بھئی ہمارے جانے کے بعد ہمیں داتا کہنا یا ہمیں دستگیر کہنا، یہ تو سب اللہ پاک کی صفات ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ تجویز کر لی۔ ان یتبعون الا الظن، فرمایا یہ اتباع نہیں کرتے الا الظن مگر خیالات محضہ کی۔ ظن کہتے ہیں کس کو؟ خیالات محضہ۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفوس نے چاہا، جو ان کے نفوس کی خواہش تھی اس کی اتباع کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، تحقیق ان کے پاس آ چکا ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، زجر، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ ما تمنا، یعنی کیا انسان کو وہ سب چیزیں ملیں گی جس کی وہ آرزو کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ آخرت بھی اللہ کے اختیار میں، دنیا بھی اللہ کے اختیار میں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، نفی شفاعت قہریہ، کتنے ہی فرشتے ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا،
کہ ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے جس کو چاہے اور اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ اللہ جس کو اجازت دے دے، اور دیکھیں یہ بھی فرمایا اجازت بھی اس کو ملے گی جس سے اللہ پاک کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر، فرمایا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام۔ یہ اپنی طرف سے ایک چیز گڑھ لی، اس لیے کہ ان کو تو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو لہٰذا ان کے نام عورتوں والے رکھ دیے۔ وما لہم بہ من علم، نفی دلیل، ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، سبب ضلال، وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان فائدہ نہیں دے سکتا من الحق، حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فاعرض عمن تولی، تسلی خاتم الانبیاء، بس آپ اعراض کیجئے، دور رہیے، عن ان سے، من تولی جو پیٹ پھیر لے، عن ذکرنا ہماری یاد سے، جو ہماری یاد سے منہ پھیر کے جا رہا ہو، آپ بھی ان سے دور ہو جائیں، پرواہ مت کریں ان کی، یہ مراد ہے، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ نہیں چاہتے مگر دنیا کی زندگی کو، کس کو؟ وہ محض دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کی رسائی ہے، من العلم، علم کے اعتبار سے، مبلغ کہتے ہیں رسائی کو، یہی ان کی رسائی ہے، من العلم، علم کے دو ترجمے، یا تو سمجھ اور یا علم، ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہے، یا ان کے سمجھ کی رسائی یہاں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کمال علم کا بیان، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن اس کو، ضل جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت کو پا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کمال قدرت کا بیان، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، مجازات اعمال، مجازات، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو، أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جنہوں نے برے اعمال کیے، کون سے؟ جنہوں نے برے اعمال کیے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے، کن کو؟ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کو بدلہ دے دے، بالحسنى، اچھا بدلہ، بریکٹ میں لکھے یعنی جنت، یعنی جنت۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، اوصاف محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو بچ کر رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ فواحش کے نیچے لکھے خاصتاً، کبائر سے بچتے ہیں اور فواحش سے خاص طور پہ، الا اللمم، مگر ہلکے گناہ، ہاں چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں ہر انسان سے، وہ ان سے بھی ہوتے ہیں، لمم کہتے ہیں ہلکے چھوٹے گناہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع کشادہ مغفرت والا ہے۔ لکھے دفع یا سے مفسدین، دفع یا سے مفسدین کی مایوسی کو دور کیا، مفسدین کی مایوسی کو کیا کیا؟ دیکھیں ایک آدمی غلط جا رہا ہو، غلط جا رہا ہے نافرمانی میں، لیکن کسی دن اس کے دل میں احساس آ جائے، لیکن وہ کہا یار اب کیا ہوگا، اب تو اتنا عرصہ گناہوں میں گزرا ہے، تو ایسے مفسد کی مایوسی کو اللہ نے دور کیا۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب کیا ہے؟ وسیع مغفرت والا ہے، اب بھی دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، لکھے دفع عجب محسنین، اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کو سمجھنا دوستو، دفع عجب محسنین۔ اور فرمایا اللہ خوب جانتا ہے بکم، تمہارے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یہ محسنین کا عجب دور کیا اللہ نے،
ایک آدمی وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، فرما بردار ہے، مان کے چل رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو کہ دل میں کسی وقت عجب آ جائے اور کہے کہ دیکھیں میں کتنا نیک آدمی ہوں اور اللہ سے جڑا ہوا ہوں اور یہ سب نافرمان ہے. تو اس کے عجب کو اللہ نے دور کیا کہ تیری حقیقت اللہ کے علم میں ہے کہ تم کیا تھے اور کیا بنے. اذ انشاکم من الارض، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، انشاکم کے نیچے لکھے ابوکم، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین سے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِكُمْ، اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جب تم جنین تھے، جنین جانتے ہیں، حمل یعنی بچے تھے ماؤں کے پیٹ میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے نفوس کا تزکیہ بیان مت کرو. یہ مطلب ہے، یہ ترجمہ اگر آپ نے کیا نا کہ اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کرو، تزکیہ تو اصلاح کو کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرنا ہے. تزکیہ بیان مت کرو، کیا مطلب کہ جو بیٹھ گیا اس سے کہا کہ جی بس ہم تو تھوڑا سا اعمال کرتے ہیں اور رات کو اٹھ بھی جاتے ہیں اور بس اللہ موقع دے دیتے ہیں. اب اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں اور کسر نفسی بھی بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں بس یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن شیطان بھی کہاں کہاں انسان کو مار دیتا ہے. فرمایا اپنے نفوس کا تزکیہ بیان مت کرو. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے، بمن اتقى، جس نے ڈر کے زندگی گزاری، وہ اللہ کے علم میں، لوگوں کو مت بتاؤ. افرأیت الذی تولی، شکوہ خاص، شکوہ خاص. حاشیے پر لکھا ہے یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کی طرف مائل ہوا تھا، اسلام کی طرف، لیکن دوسرے کافروں نے روک دیا اس کو اور کہا کہ ہم تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھا دیں گے پیسوں کے بدلے. کس کے بدلے؟ پیسوں کے بدلے. کہا ہم تیرے گناہوں کا کیا کریں گے؟ بوجھ اٹھا لیں گے اور پیسوں کے بدلے اٹھا لیں گے. کیا مطلب؟ کہا تم ہمیں کچھ رقم دے دو، امداد کر لو، بس قیامت میں جو بوجھ ہوگا وہ ہم اٹھا لیں گے. اس نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. 1 مہینے پیسے دیے، اگلے مہینے دیے، تیسرا مہینہ آیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ تو کچھ میرے ساتھ گھما رہے ہیں مجھے یہ مجھے گھما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پیسے دو، تو کہا پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا وہاں بوجھ نہیں اٹھانا، کہا نہیں اٹھاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ. تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، تولی جس نے اعراض کیا، کس سے؟ عن الایمان لکھیں دوستو، تیار ہوا ایمان کے لیے لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے کچھ مال دیا، تھوڑا وقت تو دیا. وَأَكْدَى، اور پھر کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اکدا کا کیا ترجمہ ہے؟ بند کر دیا. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے، جسے وہ دیکھ رہا ہے. یہ تو اتنے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے کہ جیسے مغیبات کا علم ان کی آنکھوں کے سامنے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو نہیں بتائی گئی، بما ماں کے نیچے لکھے مضامین، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی ان مضامین کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے؟ کس میں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. وَإِبْرَاهِيمَ، اور کیا ان کو خبر نہیں دی گئی ابراہیم علیہ السلام کی، الذی وفا، جنہوں نے پورا کر دکھایا. کیا کر دیا؟ لکھے قول و قرار کو پورا کر دکھایا. کس کو؟ قول و قرار کو پورا کر دکھایا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، تشریح مضامین. اب یہاں سے مضامین کی تشریح. نمبر 1، اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، مضمون نمبر 2، اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی ما سعی، جو اس نے خود محنت کی. انسان کو فائدہ آخرت میں اسی کا ہوگا جو اس نے اپنے لیے دنیا میں خود محنت کر کے حاصل کیا ہوگا. لیکن ایک بہت بڑے اشکال کے زد میں آپ آ سکتے ہیں، اس لیے الا ما سعی پر لکھیں اس سعی سے مراد سعی ایمانی ہے. اس سعی سے مراد کیا ہے؟ کیوں
اس لیے کہ اس آیت سے استدلال وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ایک عمل کر کے دوسرے کو دے دے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، بھائی انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود محنت کی ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن یہ پڑھے ثواب اس کے والد کو ملے، نماز یہ پڑھے فائدہ فلاں کو ملے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ایمانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ مسلمان تھا بیٹا کافر تھا اور آخرت میں بیٹا کہے کہ اللہ مجھے اس لیے معاف کر دے کہ میرا باپ مومن ہے، اس کے ایمان کا فائدہ مجھے پہنچا دے. تو یہ نہیں ہو سکے گا. سمجھ گئے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، مضمون نمبر 3، اور بے شک اس کی کوشش کو عن قریب دیکھا جائے گا. جو دنیا میں اس نے محنت کی، کوشش کی، اعمال کی، فکر کی، وہ دیکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو دیا جائے گا بدلہ، پورا پورا بدلہ. اوفا، پورا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، مضمون نمبر 4، اور بے شک تیرے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے. منتہا، پہنچنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، مضمون نمبر 5، اور بے شک اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں، اللہ ہی رلاتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مضمون نمبر 6، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ ہی زندگی دیتے ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، مضمون نمبر 7، بے شک اسی نے پیدا کیا جوڑے کو، یعنی مذکر و مؤنث، یعنی مذکر و مؤنث. من نطفۃ، کس سے؟ ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے. اذا تمنا، جب اس کو ٹپکایا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، مضمون نمبر 8، بے شک اللہ ہی کے ذمہ ہے دوسری مرتبہ کا اٹھانا. دوسری مرتبہ سے مراد آخرت کا اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، مضمون نمبر 9، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے. مالدار بھی وہی بناتا ہے، فقیر بھی وہی بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، مضمون نمبر 10، بے شک وہی رب ہے شعرا، ستارے کا. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں اس ستارے کا بڑا کردار تھا، شعرا ستارے کا. سمجھ گئے؟ اور یہ لوگ کہتے رہے آج رات ستارہ نکلا ہے، بارش ہوگی، وہ ادھر ہو گیا، یہ ہوگا، وہ ادھر ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس ستارے کا رب بھی کون ہے؟ میں ہوں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، مضمون نمبر 11، اور بے شک اسی اللہ تعالیٰ نے ہی ہلاک کیا عاد اولا کو. اس لیے کہ دو قوموں پر عاد کا اطلاق ہوتا ہے، ایک عاد اولا پر، ایک کو عاد اولا کہتے ہیں اور ایک کو عاد آخرہ کہتے ہیں. تو عاد اولا جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ نیچے لکھ کے عاد ارم، عاد ارم. اور قوم سمود کو بھی عاد کہتے تھے لیکن عاد آخرہ کہتے تھے. سمجھ گئے؟ بے شک اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو. اولا کے نیچے کیا لکھا؟ عاد ارم. وسمودا، اور اسی نے ہلاک کیا قوم سمود کو. فما ابقا، پھر باقی نہیں رکھا ان کو، نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، سبب ہلاک. یہ سب قومیں کیوں ہلاک ہوئی؟ فرمایا بے شک یہ سب کے سب ظلم کرنے والی، سرکشی کرنے والی تھی. والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو پھینک مارا. مؤتفکہ، الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط کی. جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے اور اوپر سے الٹا کر کے پٹخ دیا. اور الٹی ہوئی بستیوں کو اہوا، کیا کیا؟ پھینک مارا. فغشاها ما غشا، پھر گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس نے گھیر لیا. گھیر لیا عذاب نے جس نے گھیر لیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں کے اندر شک کرتا رہے گا. تتمارا، شک کرنا، کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. ھذا نذیر من النذر الاولى، یہ ڈرانے والا بھی پچھلے ڈرانے والوں میں سے ہے. لکھے تلخیص مضامین اربعہ، تلخیص مضامین، اب چاروں مضامین کا ایک خلاصہ آ رہا ہے. ھذا نذیر من النذر الاولى، لکھے نمبر 1 اثبات رسالت. فرمایا یہ جو ڈرانے والا ہے نا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بھی سابقہ ڈرانے والوں میں سے ایک ہے، جس طرح پہلے پیغمبر گزرے۔ ازفت الازفہ، اس بات قیامت نمبر دو کیا ہے؟ اس بات قریب آ گئی، قریب آنے والی، قریب آ گئی، قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ اس کو ہٹانے والا، اس کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ کاشفہ کے معنی دور کرنا، ہٹانا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ ہے نمبر 3 صداقت قرآن۔ کیا اس مضمون پر تم تعجب کرتے ہو؟ حدیث مضمون یعنی کلام الہی، کلام الہی قرآن کریم، کیا اس مضمون سے تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ زیادہ ہنسنا نافرمانوں کی دلیل ہے، کم رونا نافرمانوں کی دلیل ہے۔ جو اللہ کے مقبولین ہوتے ہیں وہ روتے زیادہ ہیں، ہنستے کم ہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گانے گاتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ گانے گاتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بیان توحید نمبر 4، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، لہٰذا جس نے اس آیت کو اس وقت ابھی سنا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے، چاہے آن لائن سن رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ قمر ختم ہو گئی، اور اب کیا ہے؟ سورہ نجم ختم ہو گئی، اور اب ہے سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ ربط کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، ربط سورۃ القمر بالنجم نظر آیا؟ دو باتیں، نمبر 1 پہلے تخویف دنیاوی اجمالاً تھا، یعنی اختصار سے، اب اس صورت میں تفصیلاً ہے۔ نمبر 2 دوسرا ربط اقتربت الساعہ کا ازفت الازفہ سے ہے۔ پچھلی صورت کے آخر میں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اور اس صورت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ خلاصہ اس صورت میں 5 باتیں، نمبر 1 ابتدا اور آخر میں شکوے اور زجریں، نمبر 2 تسلیات، نمبر 3 تخویف اخروی، نمبر 4 بشارت، نمبر 5 اور درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے آئیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب سورہ قمر کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رفع استبعاد قیامت، رفع استبعاد قیامت کیا مطلب؟ قیامت کو دور خیال کرنا، بعید سمجھنا کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں استبعاد۔ کسی چیز کو جب انسان ناممکن کے درجے میں کہتا ہے نا، کہتے ہیں یار یہ بات تو بہت بعید لگ رہی ہے، اس کو استبعاد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس استبعاد کو رفع کیا، کہا کیوں نہیں آ سکتی؟ سمجھ گئے؟ اقتربت الساعة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ حاشیے پہ لکھیں، متواتر روایات سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منی میں تھے، 14ویں کی رات تھی اور حج کا موقع تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زمانے جاہلیت میں بھی کافر حج کرتے تھے ایک خاص ترتیب پر، اس زمانے سے چلتا ہوا ہے۔ اسی موقع پر آپ منی تشریف لے گئے دعوت کے لیے، دعوت کے ارادے سے۔ تو حج کا موقع تھا، کافروں کے مطالبے پر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ کافروں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا نا، شق قمر کا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب نے اس معجزے کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان گزرے نا، مرحوم، انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا اور ترجمہ کیا اس آیت کا، اقتربت الساعة وانشق القمر کا، کہ جب قیامت قریب آئے گی تو چاند ٹوٹ جائے گا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو چاند ٹوٹ جائے گا۔ اور دلیل یہ دی، دلیل انہوں نے اپنی بات پر دلیل یہ دی کہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور کا یہ بھی معجزہ ہے کہ چاند دو، اس لیے کہ وہ لوگ تو ساری بنیاد تاریخ کو بناتے تھے، قرآن، حدیث، اجماع، یہ چیزیں ان کے نزدیک حجت تھی ہی نہیں۔
تو کہا تاریخ میں نہیں ہے. استاد صاحب فرماتے ہیں حالانکہ تاریخ فرشتہ میں اس معجزے کا ذکر ہے. تاریخ فرشتہ کتاب ہے نا, ہندوستان کی تاریخ پر 2 جلدوں میں بڑی بہترین تاریخ ہے, تاریخ فرشتہ. ہم لوگ طالب علمی میں جب اس کو دیکھتے تھے تو یقین ہوتا تھا کہ اس میں فرشتوں کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے. نام ایسا ہے نا کہ فرشتوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو خیر ہم جب وہ مکتبے والے کے پاس گئے تو مفتی صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے محمد قاسم فرشتہ, ان کا نام ہے مصنف کا نام. اب کیوں لکھا ہے فرشتہ واللہ عالم, اس نسبت سے اس نے کتاب کا نام کیا رکھا, تاریخ ہے, ورنہ اس میں فرشتوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے دوستو. ہندوستان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے, بہت زبردست تاریخ ہے ہندوستان کے بارے میں اس میں. تو تاریخ فرشتہ میں اس معجزے کا ذکر ہے, اور لکھا ہے کہ مالا باغ, یہ ہندوستان کا علاقہ ہے مالا باغ, اس کے مہاراجا نے اسی معجزے کو پڑھ کر اسلام کو قبول کیا تھا. سمجھ گئے؟ یہ اس لیے یہ حضرات یہ باتیں لکھواتے ہیں کہ جس درجے کا انکار ہو جواب اسی درجے کا دیا جائے. سمجھ گئے؟ تو چونکہ انکار کیا گیا تاریخ کو بنیاد بنا کر, اب آپ جواب بھی تاریخ سے دیں. سمجھ گئے؟ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, معجزہ شق القمر کا بیان و قرب قیامت کا بیان. فرمایا قیامت قریب آ گئی, قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر, اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, لکھے شکوہ, اگر یہ لوگ دیکھ لے کوئی نشانی, یعرضوا تو اعراض کرتے ہیں, یعنی یہ کافر. وَيَقُولُوا, اور کہتے ہیں سحر مستمر, یہ تو ایک طاقتور جادو ہے. مستمر کا ایک ترجمہ ہے قوی, یہ ایسا جادو ہے جو کیا ہے, قوی ہے. ایک ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سحر مستمر, چلتا ہوا جادو ہے. کیا مطلب؟ پہلے بھی جیسے لوگ جادو کرتے ہوئے آئے ہیں نا, یہ بھی جادو کر رہا ہے, چلتا ہوا جادو ہے. وَكَذَّبُوا, لکھے سبب اعراض, اور ان لوگوں نے جھٹلایا. کذبو کے بعد نکالے عنادن, انہوں نے جھٹلایا عناد اور ضد کی وجہ سے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اپنے خواہشات کی اتباع کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ, لکھے ازالہ شبہ, اور ہر معاملہ مستقر, ترجمہ لکھے ٹھہرا ہوا ہے اپنے وقت مقرر پر. ہر معاملہ ٹھہرا ہوا ہے اپنے وقت مقرر پر. تو شبہ یہ کرتے تھے کہ بھئی اگر قیامت ہے اور عذاب ہے تو کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ نے فرمایا ہر معاملہ اپنے وقت مقرر پہ ہوگا, تم صبر کرو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ, لکھے اخبار زاجرہ و تحدید. اخبار زاجرہ یعنی ڈانٹنے والی بات, اور تحدید. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ, تحقیق آئی ان کے پاس من الانباء, وہ خبریں, وہ باتیں, ما فیہ مزدجر, جس میں ان کو ڈانٹا گیا, ڈانٹ ہے جس میں. حکمت بالغۃ, اور نصیحت کاملہ ہے. یہ خیال کریں یہاں پر حرف عطف مذکور نہیں ہے لیکن معنی میں اس کا لحاظ ہوگا. فرمائے کہ جو خبریں ان تک آئی ہے یعنی احکامات آئے ہیں, ایک تو اس میں ڈانٹ ہے اور دوسرا کیا ہے, حکمت بالغہ, نصیحت کاملہ ہے. اور ایک ترجمہ پوری دانائی ہے, پوری دانائی کی باتیں ہیں. لیکن فما تغن النذر, کوئی فائدہ نہیں دیا ڈرانے والوں کو, ڈرانے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا نذر کا ترجمہ ہے دھمکی, کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوئی. سمجھے؟ کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوئی یا کوئی ڈرانے والے کو فائدہ نہیں ہوا. فتولی عنہم, تسلی رسول, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دور ہو جائیں, اعراض کر لیں. یوم یدعو الداعی, یوم سے پہلے اذکر نکالیں, یاد کرے اس دن کو جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا. داعی کے نیچے لکھے اسرافیل, ایک پکارنے والا پکارے گا. الی شیء نکر, ایسی چیز کی طرف جو کہ ناگوار ہوگا, یعنی قیامت. خش عن ابصارہم,
لکھے مجرمین کی حالت نمبر 1، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث حالت نمبر 2، نکلیں گے قبروں سے، کانہم گویا کہ جراد منتشر، ٹڈی ہے پراگندہ، پراگندہ ٹڈیوں کی طرح اتنی مخلوق نکلے گی کہ جیسے وہ ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، اور وہ بھی پراگندہ بری حالت میں. مہطعین الی الداعی حالت نمبر 3، مہطعین دوڑتے ہوئے جائیں گے، الی الداعی پکارنے والے کی طرف، خود بخود اسی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون حالت نمبر 4، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے. عسر سخت. کذبت قبلہم قوم نوح، اخبار زاجرہ کا نمونہ، اخبار زاجرہ کا نمونہ. تخویف دنیاوی نمبر 1، تخویف دنیاوی نمبر 1 دیکھیں، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، تحقیق اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے. اس سے پہلے کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح نے. فکذبوا عبدنا، لکھے تشریح تکذیب، اس جھٹلانے کی تشریح آ رہی ہے کہ کیسے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا. فرمایا فکذبوا عبدنا، جھٹلایا ہمارے بندے کو یعنی پیغمبر کو. وقالوا، اور کہا کہ مجنون، کہ یہ تو پاگل دیوانہ ہے. وازدجر، اور اس کو ڈانٹا گیا یا جھڑکا گیا. ایک تو پیغمبر کو مجنون کہا اور پھر اس کو جھڑکا بھی، ڈانٹا بھی. فدعا ربہ، التجاء نوح، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب، اے میرے رب میں کمزور ہوں، فانتصر، بس میری مدد کر. ایک ترجمہ، یا میرا بدلہ لے لے. ففتحنا ابواب السماء، اجابت خداوندی، پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بماء، ایسے پانی سے، منہمر، جو خوب برسنے والا تھا، جو خوب برسنے والا تھا. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین میں چشمے. فالتقى الماء، پس چڑھ آیا پانی. ایک ترجمہ ہے چڑھ آیا اور ایک ترجمہ ہے مل گیا. چڑھ آیا پانی، علی امر، بوجہ حکم کے، قد قدر، جو کہ مقدر تھا. سمجھ رہے؟ پانی چڑھ آیا یعنی عذاب کا پانی آ گیا اوپر. علی امر، کیوں آیا؟ فرمایا بوجہ حکم کے، یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے آیا. قد قدر، جو کہ مقدر ہو چکا تھا. وحملناہ، اور ہم نے سوار کیا ان کو. وہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ نوح علیہ السلام. ہم نے ان کو سوار کیا. علا کے بعد محذوف نکلے فلک، فلکن، فلک کہتے ہیں کشتی کو. ہم نے ان کو ایسی کشتی پہ سوار کیا، ذات الواح و دسر، جو کہ تختوں والی تھی اور میخوں والی. میخ جانتے، میخ کیلے، کیل، اس لیے کہ اس میں کیلے اور تختے استعمال ہوئے تھے. وہ کشتی تختوں والے اور میخوں والی تھی. تجری بأعیننا، جو کہ چل رہی تھی، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر، جزان سے پہلے نکالے فعلنا ذالک، ہم نے ایسا اس لیے کیا، جزاء تاکہ بدلہ ہو جائے، لمن، اس کا، کان کفر، جس کی بے قدری کی گئی تھی. جس کی بے قدری کس کی گئی؟ نوح علیہ السلام کی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور تحقیق ہم نے باقی رکھا اس کو. ہاں کے نیچے لکھے کشتی یا قصہ، دونوں ہو سکتے ہیں. یا تو وہ کشتی باقی رکھی، اس کے علامات ملتی رہی بعد میں بھی، یا اس قصے کو باقی رکھا. آیتاً، نمونہ عبرت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، لکھے ترغیب تذکر، تذکر کہتے ہیں نصیحت کرنے کو. فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. مدکر کا کیا ترجمہ ہے؟ نصیحت قبول کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ترہیب، بس کیسا تھا میرا عذاب، ونذر، اور میری دھمکی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، دعوت تذکر، دعوت تذکر، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ قرآن نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن استنباط کے لیے مشکل ہے۔ بہت سارے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بدباطن قسم کے، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں علماء کے سامنے، کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے، یعنی ہر آدمی اس کو تختہ مشق بنا لے اور اس میں اپنی رائے کے اور گمان کے گھوڑے دوڑا دے۔ کہتے ہیں اللہ نے آسان کیا لیکن مولویوں نے مشکل کر دیا ہے۔ مولویوں نے کیا کر دیا ہے؟ مشکل کر دیا ہے۔ تو چلو بھائی کر لو پھر۔ تو پھر الف لام میم کو پڑھتے ہیں آلو، وہ میم ایسے واو کی طرح ہے نا، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو، ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جو الف لام میم کو آلو پڑھ رہا ہے اور عن علی کو عن علا پڑھ رہا ہے، تو اس کے علم کی کیا حالت ہوگی؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تخویف دنیاوی نمبر 2، فرمایا قوم عاد نے جھٹلایا پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری دھمکی۔ انا ارسلنا، کیفیت عذاب، بے شک بھیجا ہم نے علیہم ان پر، ریحن ایسی ہوا، سرسرن جو کہ تند تھی، تند و تیز، فی یوم ایسے وقت میں، نحسم مستمر جو کہ دائمی نحوست والا تھا۔ یوم کے نیچے لکھے وقت، نحسن کہتے ہیں نحوست کو، مستمر کہتے ہیں دائمی۔ ان پر ایک تند و تیز ہوا اور آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست والے وقت میں، یعنی ان کے لیے وہ نحوست کا وقت تھا۔ تنزع الناس، جو اکھاڑ پھینکتی تھی، جو کیا کرتی تھی؟ اکھاڑ پھینکتی تھی، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی وہ ہوا۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں ان کھجور کے درختوں کے، منقعر جو جڑ سے اکھیڑے گئے، جیسے کھجور کے درخت کا تنا نکال کے لٹا دیا جائے نا۔ اب یہ تو بڑے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، تو ہوا نے جب اٹھا کے پھینکا نا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے اکھاڑے ہوئے تنے پڑے ہوئے۔ اعجاز کہتے ہیں کس کو؟ تنے۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دعوت تذکر، تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، تخویف دنیاوی نمبر 3، تخویف دنیاوی نمبر 3 نمونہ، فرمایا تحقیق نہیں، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ ڈرانے والے کون تھے؟ ہاں پیغمبر تھے نا، تو قوم سمود نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا مانع از اتباع، مانع از اتباع سے رکاوٹ کیا چیز بنی ان کے لیے؟ اب موانع بتائیں گے۔ فقالوا وبشرا منا، مانع نمبر 1، کہنے لگے ہم میں سے ہی بشر ہے، ہم میں سے ہی کیا ہے؟ بشر کیسے رسول ہو گیا؟ واحدا نمبر 2، اور وہ بھی ایک آدمی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی طاقتور لوگ نہیں ہے، ہم میں سے ہیں اور ایک آدمی ہے۔ نتبعہ، کیا ہم اس کی مان لیں؟ انا اذا لفی، مانع نمبر 3، بے شک اس صورت میں تو ہم لوگ کیا ہوں گے؟ لفی ضلال و سعر، ایک کھلی غلطی میں اور جنون میں ہوں گے۔ ضلال کہتے ہیں غلطی کو، سعر کہتے ہیں جنون کو۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، عناد قوم، کہنے لگے کیا ڈالی گئی الذکر، وحی ڈالی گئی یعنی بھیجی گئی، وحی اسی پر ہم میں سے وحی کو اسی پر بھیجا گیا۔ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور اشر شیخی باز ہے۔ کیا ہے؟ شیخی باز ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، تسلی صالح، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اختبار قوم، اب قوم کا امتحان ہوا۔ اللہ نے فرمایا انا مرسلو کا ترجمہ لکھیں مخرجو، بے شک ہم نکالنے والے ہیں کونٹنی کو، فتنۃ لہم ان کے لیے آزمائش کے طور پہ۔ فرتقبہم، پس آپ کیا کریں؟ ان پر نگاہ رکھیں، واصطبر اور صبر کریں۔
آپ نگاہ رکھیں اور صبر کریں. وَنَبِّئْهُمْ اور بتا دیں ان کو کہ ان الماء قسمۃ بینہم کہ پانی ان کے درمیان بانٹا ہوا ہے. پانی کی جو پینے کی ترتیب ہے وہ بانٹ دی گئی ہے. کل شرب محتضر ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا, اس سے ہٹ کے نہیں آئے گا, ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. فنادوا صاحبہم سبب عذاب, آپ نے پڑھا ہے کہ اب یہ اونٹنی جو آئی تھی یہ تو غیب سے آئی تھی, یا جب یہ پانی پیتی تو پیتی پیتی سب ختم کر دی, اور دوسرا جب یہ نکلتی تھی تو لوگوں کے جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے, تو لوگ پریشان ہو گئے. ایک عورت تھی, اس کے پاس بہت زیادہ جانور تھے, سب سے زیادہ تکلیف اس کو تھی. اس نے ایک آدمی کو بلایا اور قدار ابن سالف نام تھا, قزار یا قدار, اور اس کو کچھ خرچہ پانی دیا اور اس کو کہا کہ یہ لے لو اور اس اونٹنی کو مار دو تاکہ ہمارے جانور محفوظ ہو جائیں. تو اس کا تذکرہ ہے. فنادوا صاحبہم بلایا انہوں نے اپنے اس ساتھی کو, صاحبہم کے نیچے لکھے قدار یا قزار, دال یا دال, قدار, بلایا اپنے ساتھی کو. فتعاطا اس نے وار کیا, تلوار چلائی. فعقر اور اونٹنی کو مار ڈالا, وار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. فکیف کان عذابی ونذر کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ کیفیت عذاب بے شک ہم نے بھیجا ان پر ایک زوردار آواز کو. فکانو تو ہو گئے کحشیم المحتضر باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح. حشیم کہتے ہیں کس کو؟ چورے کو. چورا نہیں ہوتا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور محتضر کہتے ہیں باڑ لگانے والا. لوگ اپنے جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا لگاتے تھے؟ باڑ لگا لیتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو باڑ ہوتی ہے نا, باڑ جانور کی ایک عادت ہوتی ہے تو ہر جگہ جا کے منہ مارتا ہے نا. تو جانور جب اس باڑ کے پاس آتے ہیں, وہاں پہ کچھ وہ کرتے ہیں, گھاس چارہ کھاتے ہیں, تو باڑ کی وجہ سے اطمینان سے نہیں کھا سکتے, تو بہت سارے جو ہے وہ ان کے منہ سے نیچے گر رہا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو باڑ کے پاس چورا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ فرمایا باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے, کیا ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4. قوم لوط نے جھٹلایا بالنذر ڈرانے والے پیغمبروں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا انجام تکذیب ہم نے بھیجی ان پر حاصبا ایک آندھی. ایک ترجمہ ہے آندھی پتھروں کی, آندھی پتھروں کی. دوسرا ترجمہ ہم نے بھیجی ان پر بارش پتھروں کی. الا آل لوط سوائے لوط کے گھر والوں کے. لوط کے گھر والوں سے مراد لوط کے ماننے والے ہیں دوستوں, اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی نا وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, تو مراد ان کے ماننے والے ہیں. نجیناہم بسحر ثمرہ اتباع ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت میں. جب سحری کا وقت ہوا ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اسی وقت میں نکل جائیں یہاں سے. نعمتا من عندنا اپنی طرف سے بطور خاص فضل کے. نعمتاً بطور خاص فضل کے اپنی طرف سے. کذالک نجزی من شکر سنت اللہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس فرد کو جو شکر ادا کرے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا عناد مجرمین. عناد وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ ترجمے پہ غور کرے. تحقیق انہوں نے ڈرایا پیغمبر کو, تحقیق پیغمبر نے ان کو ڈرایا. انذرہم کا ترجمہ سمجھے دوستو. تحقیق پیغمبر نے ان کو کیا کیا؟ ڈرایا. کس چیز سے؟ بطشتنا ہماری گرفت سے. فتماروا بالنذر تو وہ جھگڑا کرنے لگے ڈرانے والوں سے, کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ اور انہوں نے مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے عن ضیفہ ان کے مہمانوں کا. آپ نے پڑھا ہے نا کہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. یہ لوگ اس عادت بد میں مبتلا تھے,
انہوں نے جب دیکھا تو مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں. فطمسنا اعینہم، ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. نیچے لکھے بجناح جبریل، جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک پر مارا، سب کی آنکھیں ختم ہو گئی، مٹ گئی وہاں پہ. فذوقوا عذابی ونذر، اور ہم نے کہا کہ چکو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، تحقیق پہنچا ان کو، صبحہم کا ترجمہ لکھیں پہنچا ان کو، بکرتن صبح کے وقت میں، عذاب مستقر دائمی عذاب. فذوقوا عذابی ونذر، پس چکو ہم میرے عذاب کو میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5. تحقیق آئے فرعونیوں کے پاس النذر، ڈرانے والے پیغمبر ان کے پاس بھی آئے. کذبوا بآیاتنا، عناد مجرمین، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا کلہا، ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا. فاخذناہم، انجام عناد، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذا عزیز مقتدر، ایک غالب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح. عزیز کہتے ہیں غالب کو، مقتدر کہتے ہیں قدرت والے کو. یہ پکڑ پھر کوئی معمولی نہیں تھی، ایسی پکڑ تھی جیسے ایک غالب آدمی کی اور قدرت رکھنے والے آدمی کی پکڑ ہو. اکفارکم خیر من اولئکم، لکھیں التفات بسوئے کفار مکہ. بات چل رہی تھی نا سابقہ امتوں کی، وہاں سے اللہ نے موضوع اہل مکہ کی طرف موڑ دیا. اس کو کہتے ہیں التفات بسوئے کفار مکہ. اللہ نے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، لکھے شق نمبر 1، کیا آپ کے زمانے کے کافر زیادہ بہتر ہیں من اولئکم، ان سے؟ کفارکم سے مراد کون ہے؟ کون سے کافر مراد ہے؟ مکہ والے مراد. کیا آپ کے زمانے کے کافر ان سے زیادہ بہتر ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، شق نمبر 2، یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے کتب سابقہ میں؟ براۃ لکھے معافی نامہ، اور زبر کتب. یہ جو اتنے اطمینان سے شرک کر رہے ہو اور بدماشیاں کر رہے ہو، تو کیا پچھلی کتابوں میں کوئی معافی نامہ تھا کہ مشرکین مکہ کو کچھ نہیں ہوگا؟ ام یقولون، شق نمبر 3، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، ہم ایک جتھا ہے، جماعت ہے، منتصر بدلہ لینے والی. سیہزم الجمع، جواب شکوہ، اللہ نے فرمایا عن قریب ناکام ہو جائے گی الجمع، یہ جماعت شکست کھائے گی یہ جماعت. ویولون الدبر، پیٹ پھیر کے بھاگے گی. بل الساعۃ موعدہم، انجام اخروی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی موعدہم، ان کا وعدہ گاہ ہے، یعنی وعدے کی جگہ. قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، انجام مجرمین دنیاوی، بے شک جرم کرنے والے، فی ضلال گمراہی میں ہے، وسعر اور دیوانگی میں ہے، دیوانگی میں. یوم یسحبون فی النار، انجام اخروی، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا، فی النار جہنم میں، علی وجوہہم، ان کے منہ کے بل، ذوقوا، تو یقال لہم نکالیں اس سے پہلے دوستو، ان سے کہا جائے گا چکو مس سقر، دوزخ کے عذاب کو چک لو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ ہے ازالہ شبہ. ازالہ شبہ یہی ہوتا تھا کہ اگر واقعی وہ جہنم ہے، وہ عذاب ہے، تو پھر ہمیں وہ دکھا دو یا ہمیں لگا دو. اللہ نے فرمایا بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا بقدر، قدر کے نیچے لکھیں اندازے کے ساتھ، باعتبار زمانے کے، اندازے کے ساتھ پیدا کیا باعتبار. یہ لوگ کہتے ہیں نا ابھی ہمیں دکھا دے، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک زمانہ ہے. تم اتنے بڑے اور اچھے لوگ نہیں ہو کہ تمہارے کہنے پر ہم اس کو جلدی لے آئیں. وما امرنا الا واحدۃ، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم اور فیصلہ مگر یک بار کی. واحدۃ
یک بارگی کلمح بالبصر، جیسے کہ پلک جھپکنا. لمح کہتے ہیں جھپکانے کو، کس کو؟ جھپکانا. اور بصر کہتے ہیں نگاہ کے، اردو میں کہتے ہیں نا پلک جھپکنے کے برابر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ازالہ شبہ. شبہ یہ کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے اتنے نافرمان مبغوض ہیں تو ابھی تک کیوں گھوم رہے پھر رہے ہٹے کٹے کھا رہے پی رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے ہلاک ہوئے. تحقیق ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم، ترجمہ لکھے تم جیسے لوگوں کو، ہم نے ہلاک کیا تم جیسے لوگوں کو. فعل میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ازالہ شبہ. شبہ یہ کرتے تھے کہ تم کہتے ہو ہمیں ہمارے برے اعمال کی سزا ملے گی، تو میری عمر 60 سال ہے، میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کس کو پتہ ہے کہ کتنے تھے، کہاں کیے، کس وقت کیے، اور تو سب مٹ گیا، ختم ہو گیا. اللہ نے شبہ کا ازالہ فرمایا کل شیء فعلوہ، جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے. فعلو کے نیچے لکھے صفت الشیء، یہ شیء ان کی صفت بنے گی دوستو. فرمایا جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا، فی الزبر، فی سے پہلے نکالے ثابت فی الزبر، وہ ساری چیزیں محفوظ ہے فی الزبر، نامہ اعمال میں. کس میں؟ نامہ. وَكُلُّ صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز مستتر لکھی ہوئی ہے. ان المتقین، انجام متقین، بے شک جو متقین ہے، فی جنات و نہر، وہ باغات میں ہوں گے، لکھے نعمت نمبر 1. ونہر، اور نہروں میں ہوں گے، نعمت نمبر 2. فی مقعد صدق، نعمت نمبر 3. اور عمدہ جگہوں میں ہوں گے. صدق کا ترجمہ ہے عمدہ، مقعد کہتے ہیں مقامات کو، اور عمدہ مقامات میں ہوں گے. عند ملیکن، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر، جو قدرت والا ہے. یہ ہے نعمت نمبر 4، یعنی قرب خداوندی، قرب خداوندی میں ہوں گے. اب ہے آگے سورہ رحمان. سورہ قمر ختم ہو گئی، اب سورہ رحمان دوستو شروع ہو رہی ہے. پہلے ربط، پھر خلاصہ، اور پھر موضوع. دیکھیں جلدی، شاباش. ربط سورہ رحمان بالقمر، نظر آیا؟ 2 باتیں. نمبر 1، پہلی صورت میں تھا کہ خالق اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب فرمایا کہ برکات دہندہ بھی صرف وہی ہے. برکات دہندہ بھی صرف، یعنی برکتیں دینے والا بھی وہی ہے. یہ دعویٰ آخر صورت میں ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. نمبر 2، نیز سورہ سابقہ میں زیادہ تر مضمون نقم کا تھا. نقم کہتے ہیں بدلہ لینے کو. اللہ نے بدلوں کا ذکر کیا کہ ہم ان سے انتقام لیں گے، اور اس میں زیادہ مضمون نعم کا ہے. نعم کس کو کہتے ہیں؟ نعمتوں کو. خلاصہ سورہ رحمان 4 باتیں. نمبر 1، بیان نعم، نعمتوں کا بیان. نمبر 2، 6 دلائل عقلیہ برائے اثبات دعویٰ. نمبر 3، دوسرے رکوع میں منکرین کے لیے تخویف. نمبر 4، تیسرے رکوع میں بشارت برائے متقین. سمجھ گئے؟ اب سورہ رحمان کا موضوع کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا موضوع کفار کے اعتراض مر رحمان کا جواب ہے. کفار کے اعتراض مر رحمان کا کیا ہے؟ کفار کہتے تھے بھئی رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آؤ تعارف سن لو، الرحمن. سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، فرمایا رحمان کی ذات. علم القرآن، وہی ہے جس نے قرآن سکھایا. علمہ کے نیچے لکھے بیان نعم، بیان نعم. حاشیے پہ لکھے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کائنات کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تعلیم قرآن ہے. لیکن الرحمن فوراً کہا علم القرآن. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے دوستو؟ تعلیم قرآن. لکھیں روح المعانی کا حوالہ ہے. علم القرآن نعمت نمبر 1. پہلی نعمت یہ کہ اللہ نے قرآن سکھایا. کتنے لوگ ایسے ہیں دوستو جو قرآن نہیں سیکھتے؟
جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہوا. اور آپ اپنے اوپر غور کریں. ویسے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہم جو اللہ کے فضل سے قرآن پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حفظ کی توفیق بھی دی بہت سو کو، یا حفظ نہیں کیا لیکن قرآن کا بڑا حصہ یاد کیا، تو یہ کتنا بڑا احسان اللہ پاک کا ہوا. تو پہلے تو احسان الہی ہے، اور پھر والدین کا. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کہیں اور رخ پہ لے جاتے. تو آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے یا غلط پڑھتے ہیں، عاجز ہے بیچارے، اب پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا کروڑ ہاتھ شکر ہے دوستو، اللہ کی نعمتیں ہیں. علم القرآن، نعمت نمبر 1 جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، نعمت نمبر 2 اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، نعمت نمبر 3 اور اس کو سکھائی قوت گویائی. علمہ البیان، اس کو کیا سکھائی؟ قوت گویائی. الشمس والقمر بحسبان، نعمت نمبر 4 سورج اور چاند بحسبان، اس سے پہلے نکالے یجریان. سورج اور چاند دونوں چلتے ہیں ایک حساب سے. کس سے؟ ایک حساب سے چلتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، نعمت نمبر 5 نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو نا. تو اب اگر اس کو اپنے معنی میں لیں تو مطلب یہ کہ ستارے اور درخت یسجدان دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدے سے مراد سجدہ تکوینی سجدہ، لیکن چونکہ اللہ پاک کا جو کلام ہے فصیح کلام ہے، اب ہر 2 چیزیں جو ذکر ہوگی تو وہ وہی ہوں گی جو آپس میں ربط والی ہے. جیسے سورج کے ساتھ چاند آیا. اب درخت اور ستارے کا جوڑ سمجھ نہیں آ رہا ہے نا. ستارہ آسمان میں، درخت زمین پہ. اس لیے نجم کا ایک ترجمہ لغت میں ہوتا ہے چھوٹی بوٹیاں. بوٹی جانتے ہیں؟ پتے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، جڑی بوٹیاں بھی کہتے ہیں یار، تو پتے سمجھ لیں آپ. فرمائے چھوٹی بوٹیاں اور درخت وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، تو جوڑ ہو جائے گا نا. والسماء رفعها، نعمت نمبر 6 اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا. ووضع المیزان، نعمت نمبر 7 اور اللہ نے رکھ دیا میزان عدل کو. میزان عدل. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہہ کر کہ اللہ تطغوا کمی بیشی مت کرو، فی المیزان تولنے میں کمی بیشی مت کرو. واقیموا الوزن بالقسط، پورا کرو تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان، اور تولنے میں کمی مت کرو. والارض وضعها للانام، نعمت نمبر 8 اور زمین کو اللہ نے رکھ دیا للانام، نیچے لکھے للخلق، پوری مخلوق کے لیے اللہ نے زمین کو رکھا. فیہا فاکہۃ، نعمت نمبر 8 اور اس میں پھل ہیں. والنخل، اور کھجور ہے. ذات الاکمام، غلاف والے، اس لیے کہ کھجور جو پیدا ہوتی ہے یہ کھوشے کے اندر بند ہوتی ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ تو پھلوں کا ذکر کیا لیکن کھجور کا مستقل کیا، اس لیے کہ یہ بڑی نعمت ہے دوستو. والحب، اور وہ غلہ ذو العصف، جو بھوسے والا ہے. جو غلہ کیا ہے بھائی؟ جو غلہ صاف ہوتا ہے نا تو بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور صاف اناج الگ ہو جاتا ہے. والریحان، اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے. حاشیے پر لکھے یہ آیات تفریعیہ اس صورت میں 31 بار آئی ہے. یہ آیات تفریعیہ جو ہے نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ کتنی دفعہ آئی ہے؟ 31 بار آئی ہے. 31 بار آئی ہے. فرمائے تم کما کے نیچے لکھے انسان و جن. انسان و تثنیہ کا اشارہ انسان و جنات کی طرف ہے. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکذبانے، جھٹلاتے رہو گے. تفسیروں میں ہے، حاشیے پہ لکھا ہے کہ جنات جب یہ آیت سنتے تھے تو ہر دفعہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک نکذب فلک الحمد. لا بشیء من نعمک نکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. فلک الحمد، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے.
خلق الانسان دلیل عقلی نمبر 1، پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، کل فخار جیسے کہ ٹھیکری، جیسے کہ ٹھیکری جانتے ہیں ایک پتھر سا ہوتا ہے، وہ بالکل مٹی سے جم جاتا ہے، آپ پیر رکھیں وہ اسے کرچ کر کے دب جاتا ہے، اس کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ تو انسان بجنے والی مٹی سے پیدا ہوا، وخلق الجان، اور پیدا کیا ابو الجن کو، جان سے مراد کیا ہے؟ ابو الجن، ابو الجن، اس کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دلیل عقلی نمبر 2، جو رب ہے مشرقین کا بھی، دونوں مشرقوں کا، اور رب ہے دونوں مغربوں کا۔ اب مشرق و مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو تثنیہ کیوں کہا؟ حاشیے پر لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہ مشرقین و مغربین سردی و گرمی کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہو، فرق آ جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ نے چلائے دو سمندر، یلتقیان، جو باہم مل جاتے ہیں، جو باہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں۔ دلیل عقلی نمبر 3 ہے دوستو، تو دو سمندر اللہ نے چلائے جو مل جاتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، کیا ہے؟ ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، پانی ایسی چیز ہے جو آپس میں مل جاتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے دو سمندر دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ جو الگ الگ رنگ کا پانی ہے اور وہ بالکل برابر میں چل رہا ہے۔ ایک کا پانی جو ہے وہ ہرا ہے اور ایک کا پانی جو ہے وہ براؤن ہے، چاکلیٹی ہے، اور دونوں آپس میں برابر چل رہے ہیں۔ اب یہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہیں، آپ کے پاکستان میں بھی پنجاب اور سرحد کے جو بالکل بارڈر ہے، اٹک کا جو پل ہے، اس میں نیچے آ کے دریائے کابل اور دریائے سندھ مل رہا ہے، دونوں کا پانی بالکل الگ ہے، اور بالکل لوگ کھڑے ہو کے وہاں اتر کے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، الگ الگ رنگ کا پانی برابر میں چل رہا ہے۔ یہاں استاد صاحب نے لکھوایا ہے کہ کوٹ مٹھن میں دریائے چناب اور دریائے سندھ کا پانی بالکل الگ الگ ہے۔ کوٹ مٹھن علاقہ ہے، ہم ابھی ہو کے آئے، جہاں بڑی مشہور جو ہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اللہ والے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت کی قبر ہے کوٹ مٹھن میں، رحیم یار خان صاحب میں، جو ہمارے استاد صاحب کا علاقہ ہے۔ اس کے پاس جو ہے یہ دریا بہہ رہے ہیں، لیکن ہم جب گئے تو یہ بالکل تقریباً خشک ہوا ہے، خشک ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا، یہ لوگ نکالتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے، ان دونوں دریاؤں سے نکالتے ہیں موتی اور مونگا، یہ پتھر ہی کی قسم ہے، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو اور مرجان کہتے ہیں مونگا، یہ پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے لیے ہے الجوار، جوار کہتے ہیں بڑی کشتی کو، اس لیے مفسرین نے ترجمہ جہاز سے کیا، وہ جہاز المنشآت جو اونچے کیے گئے، جو اونچے کیے گئے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑ کی طرح، یہ جہاز جب پانی میں کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جسے پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں ہے، کل اعلام کس کی طرح؟ پہاڑ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5، فرمائے جو بھی اس زمین میں ہے، علیہا، ہا ضمیر زمین کی طرف، جو بھی اس زمین پر ہے وہ سب کے سب فان، وہ کیا ہونے والے ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ حاشیے میں ایک اشکال ہے، لکھا ہے کہ دوسرے مقام پر قرآن میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہے نا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ زمین والے ہیں اور آسمان والے نہیں ہیں، لیکن اس آیت سے کیا لگ رہا ہے
کہ زمین والوں پر فنا ہے، باقی پر کا تذکرہ نہیں آیا، اور اس آیت میں کہ ہر چیز پر فنا آئے گی. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر صرف زمین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہاں خطاب انسان و جنات کو ہے اور وہ زمین پر رہتے ہیں. وہ کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر، اس لیے اس کا تذکرہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہ جائے گا آپ کے رب کی ذات. وجہ کا ترجمہ ہے ذات، ذو الجلال جو کہ بزرگی والا ہے، والاکرام جو احسان والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض. دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6 فرمایا یسألہ، وہ پوچھے گا ان تمام سے جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے، ان سب سے اللہ پاک سوال کریں گے. سمجھ گئے؟ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ پاک کی ایک نئی شان ہے. جی ایک منٹ، کس چیز کا؟ یسألہ کا فاعل من ہے، ہاں یہ تصحیح کر لیں اس کی. یسألہ من، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کہ اللہ پاک کہاں ہیں، کیسے ہیں، کب آتے ہیں. دلیل عقلی نمبر 6 لکھا دوستو. فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس اللہ پاک کی ایک نئی شان ہے، نئی شان ہے. ہر دن اس اللہ پاک کی کیا ہے؟ ایک نئی شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. تمہید برائے تخویف اخروی، تمہید برائے تخویف، اللہ نے فرمایا عن قریب یعنی بہت جلد ہم فارغ ہو رہے ہیں. لکم ای لحسابکم، تمہارے حساب کے لیے ہم فارغ ہو رہے ہیں. ایھا الثقلان، اے بھاری قافلو، اے بھاری قافلو، ہم فارغ ہو رہے ہیں. اے بھاری قافلو، لیکن یعنی جن و انس، جن و انس، ہم تمہارے حساب کے لیے عن قریب کیا ہوں گے؟ فارغ ہوں گے. فارغ ہونے کا یہ مطلب نعوذ باللہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ابھی مصروف ہیں اور وقت نہیں ہے جیسے انسان کہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حساب کتاب کا وقت جب شروع ہوگا تو بے فکر رہو، اس وقت ہمارا اور کوئی بھی کام نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تمہارے حساب کتاب کے وقت ہمارا اور کوئی بھی کام نہیں ہوگا. یعنی یہ ان پر ایک اللہ پاک نے ایک ہیبت ڈالی کہ ہم کوئی حساب کتاب جلدی میں نہیں لیں گے، بے دہانی میں نہیں، پوری تسلی سے ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن، لکھے عجز عند الحساب، عجز. فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کی جماعتو، اے جنات و انسان کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے بس میں ہو ان تنفذوا کہ تم بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے راستوں سے تم بھاگ جاؤ. اقطار کس کو کہتے ہیں؟ راستے. اگر تم بھاگ سکتے ہو تو فنفذوا، بھاگ جاؤ، یعنی نکل جاؤ اس کے کونوں کے راستوں سے اور ہماری نظروں سے غائب ہو جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر کسی سند کے ساتھ، کسی، اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا مگر طاقت کے ساتھ. آپ لوگ سمجھے آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے اگر تمہارے لیے ممکن ہو
کہ میری پکڑ سے بچنے کے لیے تم آسمانوں اور زمین کے کسی کونے قدرے میں راستے بنا کے نکل جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا، اب مثال کے طور پہ یہاں پہ مسجد میں طلبہ کی پٹائی شروع ہو گئی، تو چلو بھائی اس کونے سے راستہ ملا تو وہ راستہ بنا کے دیوار پلانگ کے نکل گئے، ہے نا. تو اب اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں تو اللہ کے سامنے تو نہیں بچ سکتے. یا تو یہ کہ زمین کا کوئی کونا راستہ ملے اور نیچے چلے جائے، یا آسمان میں کوئی کونے میں راستہ ملے اور اوپر چلے جائے، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اس کے لیے ایک طاقت چاہیے. یہ سمجھے دوستو؟ اچھا، اب ہوا یہ 6 7 8 سال پہلے کی بات ہوگی. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا ایک مسجد میں، تو وہاں ایک ساتھی تھے، نوجوان ساتھی، وہ جمعے کے بعد مجھے واپس لاتے تھے، گھر چھوڑتے تھے. بہت اچھے ساتھی تھے اور کافی علم دوست تھے. انہوں نے شروع میں تھوڑا سا جامعہ میں بنوری ٹاؤن میں کچھ درجات پڑھے تھے. بعد میں پھر سبق تو نہیں پڑھ سکے، لیکن یہ کہ علماء سے جڑے ہوئے تھے. تو ایک دن واپس لاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اشکال ہے، اور یہی آیت پڑھی انہوں نے. اشکال یہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم بچ سکتے ہو تو چلے جاؤ، راستہ بنا لو اور نکل جاؤ. تو کہا انسان تو کسی کو موقع اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کا کوئی حل کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کیا یہ لوگ نکل سکتے ہیں؟ بس اللہ پاک کا یہ کرم ہوا کہ یہ سورہ رحمان اس سال آخر کے 10 پارے تفسیر میرے پاس تھی، کہیں اور جب ہم پڑھاتے تھے. اور اس وقت چونکہ مطالعے کا ذوق بھی تھا، محنت بھی کرتے تھے، خوب محنت کر کے 6 7 تفسیریں دیکھ کر ہم سبق پڑھاتے تھے. یہ تو آپ بزرگوں کی برکت ہے کہ اب ہم بالکل خراب اور بیکار ہو گئے. تو خیر، تو اس میں یہ تفسیر ماجدی ہے نا، یہ بڑی عجیب تفسیر ہے. وہ ایک جملے میں مسئلہ حل کرتے ہیں. انہوں نے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ یہ آیت انسان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے، انسان کی ایک کام جب کسی کے بس میں نہیں ہو نا، اور اس کو وہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے، بس پھر جو ہے تم چلے جاؤ آسمان پہ، تو یہ آسمان پہ جانا ممکن ہے؟ نہیں ہے. ایک چیز میں کسی کو بے بس ظاہر کرنا ہونا تو اس کو اس کام کا کہہ دیا جائے. اب اللہ پاک انسان کو اس کی بے بسی بتانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے کیا کہا کہ اگر تمہیں چھپنا ہے تو چھپ جاؤ، آسمان اور زمین میں کہیں راستہ مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا ہے. تو خیال کریں، کبھی لوگ سوال کر لیتے ہیں اور پھر اگر آپ کو نہیں آیا تو پھر انسان پھنس جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اچھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا تخویف اخروی وعجز عند العقاب. تخویف اخروی وعجز عند العقاب. فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر بھیجے جائیں گے یعنی برسائے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے. شواظ کہتے ہیں شعلے. تم پر شعلے برسائے جائیں گے آگ کے. ونحاس، اور دھواں دار شعلے. فلا تنتصران، پس تم ان کو نہیں ہٹا سکو گے. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ یہ کہ تم بدلہ نہیں لے سکو گے. سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تمہیں عذاب کا فیصلہ کر لے، تم پہ آسمان سے شعلے برسا لیں گے. اور بعض شعلے تو ایسے ہوں گے کہ شواظ میں استاد صاحب فرماتے ہیں شعلے صاف. ایک شعلہ وہ ہوتا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں شواظ. اور نحاس کہتے ہیں وہ شعلہ جو دھواں دار ہو. دونوں میں فرق سمجھے؟ اللہ تم پہ برسا دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. زمانے حساب، یہ حساب کتاب کس زمانے میں ہوگا؟ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً، یہ ہو جائے گا سرخ. كَالدِّهَانِ، جیسے رنگا ہوا چمڑا، جیسے رنگا ہوا چمڑا. یہ آسمان ایسا سرخ ہو جائے گا. وردہ کہتے ہیں کہ اس کو گلابی کو نا، گلابی کو. تو یہ ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے کہ رنگا ہوا کپڑا ہوتا ہے.
ہمارے حضرت شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا قرآن کے الفاظ کو حل کرنے کا. فوائد صفدریہ ہے نا، آپ میں سے ہے کسی کے پاس؟ اس کو آپ حضرات ضرور مطالعے میں رکھیں. فوائد صفدریہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. دو اس کے زندہ فائدے ہیں دوستوں. ایک قرآن کے جو غریب الفاظ ہے جیسے قدہان ہے، وردتن ہے، یا بھی جیسے گزرا کا حشیم المحتضر ہے، اس کا حل جو فوائد صفدریہ میں دوستوں وہ ہم نے اور کہیں نہیں دیکھا. ایک بات. اور دوسرا جو قرآن کریم سے فرق باطلہ کو جوابات، یہ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اس لیے اس کا بڑا فائدہ ہے. ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے. اس وقت تو وہ کاپیاں تھیں، اس کی کاپی فوٹو کاپیاں چلتی تھی اس کی. ہمارے حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس اس کی کاپی تھی. ہم درجہ سابعہ کے سال استاد جی سے دورہ تفسیر پڑھتے تھے تو حضرت قاری صاحب کا ایک مزاج ہے، اتنی ساری تفسیریں ساتھ لاتے ہیں، یعنی جتنی ہے نا 7-8 تفسیریں اور بڑی ڈیسک پہ لگا دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو بات آئی نا تو پھر یہ نہیں کہ بھئی یہ روح المعانی ہے، وہ کھولیں گے یہاں پہ اور اس کا حوالہ لکھوائیں گے طالب علم کو، پھر یہ کھولیں گے، پھر یہ ساری. تو فوائد صفدریہ لازمی ہوتی تھی اور بعض جگہوں پہ پڑھ کے جو ہے نا سناتے تھے. تو آگے وہ جو جگہ آتی ہے نا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ لوگ اس والے حصے میں، مفتی صاحب والے حصے میں آئے گی یہ جگہ، یا ہو گئی، گزر گئی ہوگی، ہو گئی نا. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن، وَمَن يَقْنُتْ میں نہیں آئی، یہ نہیں آئی، بلکہ وہ دوسری جگہ ہے. آپ لوگوں نے جو پڑھی ہے نا وہ دوسری امن خلق والی پڑھی. خیر، تو حضرت قاری صاحب وہ پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم تھے ہمارے ساتھ کسی اور مدرسے کے دورہ تفسیر میں، تو کسی بھی مدرسے کے طالب علم وہ قاری صاحب کو ایسے دیکھ رہے تھے نا، تو وہ حساس بہت ہے. تو قاری صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے تم پنچپیری ہو. اس طالب علم سے کہا تو ابھی تم دیکھ رہے ہو نا، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. وہ بیچارہ جو ہے نا بہت وہ ہو گیا، شرمندہ ہوا، بار بار کہہ رہا ہے نہیں صبر کرو تم ابھی. قاری صاحب نے پھر فوائد صفدریہ کھولی اور آپ دیکھیں وہاں پہ حضرت نے 2-3 صفحوں کی بحث کی ہے. قاری صاحب شروع ہو گئے، پورے وہ 3 صفحے جو ہے نا وہ پورا مطالعہ کیا. کہا اب دل ٹھنڈا ہو گیا تمہارا. تو فوائد صفدریہ بہت اہم ہے دوستوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ کیفیت حساب. فرمایا یہ وہ دن ہے لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسان سے اور نہ جنات سے. کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. حالانکہ قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے، ہے نا، ہم ان سے پوچھیں گے. تو اب یہاں پہ فرمایا نہیں پوچھا جائے گا. حاشیے پہ لکھے ایک ہے سوال برائے تحقیق اور ایک ہے سوال برائے توبیخ. ایک ہے سوال برائے تحقیق اور ایک ہے سوال برائے توبیخ. یہاں نفی سوال برائے تحقیق کی ہے. یہاں کس کی ہے؟ سوال برائے تحقیق کی ہے. یہ تو ثابت ہوا نا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اب اس سے تھوڑی پوچھا جائے گا ہاں بھئی تم نے کیا نہیں کیا، تم کہاں جا رہا ہے کہ تم نے کیا ہے. یہ تحقیق نہیں ہوگی وہاں پہ. جو پوچھا جائے گا وہ برائے توبیخ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیا جائے گا مجرموں کو بِسِیمَاهُمْ ان کے حلیوں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پکڑ لیا جائے گا ان کو ان کی چوٹیوں سے، پیشانی، والاقدام اور پیروں سے، چوٹی سے اور پیروں سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 اعضاء کا ذکر اس لیے کیا کہ کسی مجرم کو چوٹی سے پکڑیں گے اور کسی کو پیروں سے پکڑیں گے، قدموں سے. لیکن حضرت استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو جوڑ سکتے ہیں اور بہت اچھی توجیہ فرمائی. ابھی پیچھے گزرا نا کہ لانے والے 2 فرشتے ہوں گے، اذ یتلقی المتلقیان، گزرا نا سورہ قاف میں 2 فرشتے آئیں گے. تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ لانے والے 2 ہیں، لہٰذا ایک چوٹی سے پکڑے گا اور دوسرا پیر سے پکڑے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے جب جاتے ہیں سوئمنگ پول میں شرارت کرتے ہیں تو 2 اس پیر سے پکڑ لیتے ہیں 2 ہاتھوں سے نا، پہلے اس کو جھولا دیتے ہیں.
تو یہی کیفیت ہوگی. تو ایک فرشتہ آ کے چوٹی سے پکڑ لے گا, دوسرا پیروں سے, پھر اس کو جھولا دے گا اور پھر اٹھا کے وہ سیدھا جہنم کے بیچ میں مجرموں کو گرا دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي تَذْلِيلُ مُجْرِمِينَ, یہ وہ جہنم ہے التی یکذب بها المجرمون, جس کو مجرمین جھٹلاتے تھے. یہ وہ جہنم ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, گھومتے پھریں گے. یطوفون کا ترجمہ ہے گھومتے پھریں گے. یہ ترجمہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک عمل ایک دفعہ ہو جائے, ایک ہوتا ہے جو بار بار ہو. تو ترجمہ کرے گھومتے پھریں گے بینہا, ہا ضمیر جہنم, جہنم وبین حمیم آن, اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان, گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. اب حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھیں اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دو الگ الگ عذاب ہے, حالانکہ جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا. تو حضرت نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کا جو عذاب ہے یہ اللہ نے ایک الگ مقام پہ رکھا ہوا ہے, آگ کا عذاب الگ جگہ پہ ہے. فرشتے پہلے اس کو وہاں لے جائیں گے, پھر وہاں سے لا کے گرم پانی پلائیں گے, پھر یہاں سے یہاں لے جائیں گے, پھر یہاں. اعاذنا اللہ منہم. تو یہ فرمائے کہ پھرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.